ایک جو ہمارا بنانے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت ہم کریں، اور اس کا حق لے کے آپ ایک چوہے کو دیں، یا آپ کہیں مدر نیچر ہے، یا آپ کہتے ہیں ایوولوشن ہے، یا آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا حق لینا کی گناہ نہیں ہے؟ آپ چاند توڑ سکتے ہیں 2 حصے میں؟ نہیں جناب، یہ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے نا؟ مشکل کام مشکل ہے یا ناممکن ہے؟ نہیں، کبھی شاید انسانیت کر لے. میرے لیے ناممکن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک انسانیت نے کی ہے؟ کیوں ٹھیک ہی ہے، تو اصل ٹھیک ہے، سوال ہے کہ کیوں؟ کیوں کہ انسان اپنا بیسٹ کرے، پھر بھی خدا اس کے ٹھیک لیے ہے، یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے بالکل، اسے جلائے. دیکھیں میں نے پھر سے آپ کو کہا ہے کہ جب انسان اپنا بیسٹ کرے، تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی دل کھلے دل سے، مطلب اوپن ہارٹڈ اسلام کو پڑھا ہے، وہ مسلمان ہوئے میرے سامنے. الحمدللہ اس سال میں 1000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہمارے ساتھ ادھر سے. پہلے جو ہمارے آج کے کالر ہیں وہ ہیں اسکیپٹک ایگنوسٹک. السلام علیکم یہ مفتی صاحب، کیا حال چال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عثمان بھائی، آپ کا کیا حال چال؟ اللہ کا فضل ہے، بالکل، جزاک اللہ خیر. کیسے صاحب؟ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں. اللہ کا شکر جی، بالکل، جی بہت اچھا. شکریہ آپ کا. جی عثمان بھائی، ایک کویشچن جو ہے یہ میں مفتی صاحب سے پہلے میں کر تو چکا ہوں، انہوں نے جواب بھی کافی کلیئر تھا ان کا، لیکن شاید میں آپ سے بھی کر لوں تو بہتر ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر سمجھیں اسلام پوری آنیسٹی سے اپنی اسٹڈی کرتا ہے، تمام طرح بالکل، آنیسٹی سے اسلام اسٹڈی کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ سچا مذہب نہیں لگتا. جیسے کہ شاید آپ کو یا عام مسلمانوں کو ہندوازم بالکل بھی 1% بھی شاید انہیں اپیل نہ کرے کہ اس کا سچائی سے کوئی تعلق ہے. اسی طرح تمام طرح آنیسٹی بغیر کسی بایس کے، بغیر کسی اور غرض کے انسان اسٹڈی کرتا ہے، اس کو ٹھیک نہیں لگتا. تو اس کے بعد اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے. تو اس کا نمبر 1 خدا کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اور نمبر 2 کیا آپ اسے ایول کہیں گے کہ یہ ایول ہے کیونکہ یہ حق تک نہیں پہنچ سکا؟ یہ میرا سوال. بہت شکریہ. بالکل، مہربانی آپ کے سوال کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوال پوچھ چکے ہیں اور جواب مل چکا ہے، تو پھر شاید میرے جواب سے کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن خیر، کیونکہ مجھے بلایا گیا ہے، میں جواب انشاءاللہ پھر بھی اللہ کے فضل سے دے دوں گا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے نا کہ اگر آپ، جیسے آپ نے کہا ہندوازم کے بارے میں، اب کئی کئی دفعہ میں یہ سوال آتا ہے کہ دیکھو ایک بندہ ہے، وہ ہندو خاندان میں پڑا ہوا ہے، یا کرسچن خاندان میں پڑا ہوا ہے، یا ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ یا یہودی خاندان میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی کیا غلطی ہے؟ یا دیکھیں، اگر میں آپ کو کہوں نا کہ 2+2 is 4، 2 4 ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کو پھر کہے کہ 2+2 5 ہے، 2+2 is 5، اس میں اگر کوئی بندہ کہے کہ میری کیا غلطی ہے اگر میں یہ ماننا چاہوں کہ 2+2 5 ہے؟ انسان جو مرضی ہے مان سکے، لیکن حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہندوازم جو میں نے پڑھی ہے، میں نے ایسے ہی بات نہیں کی کہ بالکل ویسے ہی آنکھ بند کر کے میں مسلمان ہوں، یہ بات نہیں ہے. تو اس میں اگر یہ جو چیزیں آپ دیکھیں، جیسے رام سیتا کا قصہ ہے، جو آپ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ بالکل آپ پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں مجھے، تو وہ حقیقت تو بہت دور کی بات ہے. مطلب ایسی باتیں تو کوئی انسان یہ بھی نہیں مانے کہ ایسے ہوا تھا، ٹھیک ہے. ہندوؤں سے بھی اگر ہم پوچھیں کئی دفعہ، تو وہ کہیں گے کہ ایک بڑا الہ ہے، لیکن یہ باقی جو چھوٹے خدا ان کے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بات کر کے ہم اس طرح جاتے ہیں. پھر کبھی چوہوں کی بات ہوتی ہے، کبھی سانپ کی بات ہوتی ہے. میں انڈیا جا چکا ہوں، میں نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں جو حقیقتاً سوائے رواجی پطور کوئی مانتا نہیں ہے. مطلب ایک رواج کی طرح کوئی مانے تو مانے، ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں دنیا میں زیادہ تر کوئی لوگ ہندو نہیں ہو رہے، کنورژن کی طرف ہندو بن نہیں رہے، سوائے انڈیا کے علاوہ آپ کہیں بھی اور دیکھیں نا، تو ہندو دین ایسے چھایا بھی نہیں ہے. اسلام جو الحمدللہ ویسٹرن ممالک میں اور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، میں سر لوگ اگر مسلمان ہو سوری رہے آپ کو ہیں. انٹرپٹ کروں، کیونکہ وہ سوال سے جی تھوڑا سا بالکل، شاید وہ ہٹ رہا ہے آپ کا جواب، میں بالکل، آگے میں ریفائن میں کر لوں. میں سوال تک ہی پہنچ رہا ہوں، کیونکہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو دین حق دین ہو، جس کے ایسی ادلہ ہوں سامنے واضح، قرآن کے جو معجزات ہیں، نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جن کی میں ابھی آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اس کو آپ ایک رواج کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جب انسان حق پرست ہو، حق کو جاننا چاہتا ہو، اور اس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ادلہ، مطلب جو
ایویڈنسز رکھتے ہیں وہ پڑھ کے انسان حق کو نہ مانے تو اس کو بالکل ہم ایول کہتے ہیں کہ بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ اگر چوری کرے، اسکیپٹک آپ کا نام مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو میں اسکیپٹک ہی کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک بندہ جو چوری کرتا ہے، کسی کا ایک مال ہے وہ چوری کرتا ہے، تو آپ اسے ایول کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جی چوری بالکل ایول کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ چوری جو ہے وہ ایک دوسرے کے رائٹ کے ساتھ جو زیادتی ہے، لیکن سمجھ جو بہت ہے اچھی کسی چیز بات کی کی آپ سمجھ ہونا یا نہ ہونا، بہت اچھی ایک بات ہے. ایویڈنس آپ کے ٹھیک ہے، سامنے بہت آئی، اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایویڈنس کتنی اچھی طرح نمبر 1 پریزنٹ کی گئی ہے، اور نمبر 2 وہ جو زبردست. سمجھنے والا ہے اس کے لیول کے مطابق وہ ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. تو یہ چوری سے آپ ڈفرینٹ بات ٹھیک ہے، بالکل نہیں، چوری سے چھوٹ ڈفرنٹ بات نہیں ہے. میں آتا ہوں اس پہ. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کوئی ایڈریس گھر کا نہ دیں لیکن ہے. میں مطلب ابراڈ قریباً ہوں، کس میں ملک؟ یو ایس میں رہتا ہوں. یو ایس میں. بہت، میں بھی یو ایس میں رہتا ہوں. بڑی اچھی بات ہوئی. اب آپ اگر آپ یو ایس میں کہیں جا رہے ہوں، ایک بندہ پستول نکال کے آپ کے سر پہ رکھے کہ گاڑی سے نکلو، کار جیکنگ جو کہتے ہیں، وہ گاڑی لے لے، پولیس والا اس کو پکڑے، وہ کہ پولیس صاحب مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا یہ غیر قانونی ہے، کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. ہاں تو اب بات آئی نا. تو اب آپ دیکھیں نا، جب کوئی چیز آپ اسے کہتے ہیں کہ ایول ہے تو آپ کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ بندے کو یہ پتا تھا یا نہیں. اس کو پھر آپ کہیں گے، پولیس والا کہے گا کہ بھائی نہیں اس میں آپ سر کو آپ چاہیے تھا میں کہ آپ سوری میں ایک انٹرپٹ ایک کر رہا ایک ہوں. سیکنڈ حضرت، نہیں جی نہیں جی انٹرپٹ نہیں کریں گے حضرت، مجھے بات پوری کرنے دیں. آپ کی جب بات ہوگی تو میں انٹرپٹ نہیں کروں گا. ایک مطلب گفتگو اس طرح ہوتی ہے نا. شور شور. تو اب بات یہ آئی نا کہ پولیس والا اسے کہے گا بھائی تم جب اس ملک میں رہتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون کیا ہے. اگر تم نے یہ نہیں پڑھا کہ قانون کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون تم پہ نافذ نہیں ہوگا. اب انسان جو اس دنیا میں آتا ہے تو ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کریں. اور ہر ایک انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ سوچتا بھی ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں. صحیح ہے. تو اس میں اگر اس نے تحقیق نہیں کی اور ادلہ نہیں پڑھی تو بالکل اس کا جرم ہے. کیوں اب میں نے آپ کو نسب کیوں دیا تھا؟ کیونکہ جب ایک بندہ چوری کرتا ہے تو ایک دوسرے انسان کا حق لیتا ہے. گاڑی آپ کی تھی، اس نے لی، تو ہم اسے ایول کہتے ہیں کہ یہ ایک بری بات ہے، یہ گناہ ہے. لیکن ایک جو ہمارا بنانے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت ہم کریں. اور اس کا حق لے کے آپ ایک چوہے کو دیں، یا آپ کہیں مدر نیچر ہے، یا آپ کہتے ہیں ایوولوشن ہے، یا آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا حق لینا کی گناہ نہیں ہے. بات ابھی جی تک سر. سمجھ آئی؟ آگے بھی جی آپ جی کے میں اس سوال میں پہ جا تھوڑا رہا سا ہوں. میں ایک دو میرے کوشچنز ہیں. آپ نے سر ایک تو ٹھیک. کہا کہ وہ جو چوری کرے گا وہ لا پہلی آف دا بات لینڈ یہ ہے، اس جواب کو میرا نہیں دے پورا اگر نہیں ہوئے. سوری. میرا آپ کی پورے سوال کا جواب میں نہیں دیا، صرف آپ کو مرحلے پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ کے جائیں نا. اب آپ کی وہ ادلہ والے سوال کا بھی میں نے جواب ابھی نہیں دیا. پھر جی آپ جی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. جی جی سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ اس کے سامنے ادلہ نہیں رکھے گئے تھے، یا اس نے سوچ کر اس نے یہ چیز مانی نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان حق پرست ہو. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسکیپٹک صاحب، آپ چاند توڑ سکتے ہیں 2 حصے میں؟ نہیں جناب یہ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے نا. مشکل کام ہے. مشکل ہے یا ناممکن ہے؟ نہیں کبھی شاید انسانیت کر لے، میرے لیے ناممکن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک انسانیت نے کی ہے؟ نہیں سر میرے علم میں تو نہیں ہے، اسلام کے مطابق شاید ہو چکا اچھا ہے، میرے علم میں ٹھیک ہے. نہیں. اچھا ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں، اس پہ آتے ہیں بات. اب آپ مجھے بتائیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں. امریکہ میں ایک بندہ ہے جارج واشنگٹن، اس کا نام آپ نے سنا ہے؟ جی سر سلام. اچھا جی. آپ مانتے ہیں کہ جارج واشنگٹن تھا یا نہیں تھا؟ ہسٹوریکل ایویڈنس یہ ہے کہ ایک شخص ایگزسٹ کرتا تھا. بڑی اچھی بات ہے. اس نے کیا کیا ہسٹوریکل ایویڈنس کے مطابق؟ اس نے ایک سمجھے ملک کی بنیاد رکھی. بہت اچھا. اور کیا کیا؟ اور سر بس باقی زندگی کے معاملات کھاتا پیتا. زندگی میں کھاتا بھی تھا، بس یہی کیا تو اتنا مشہور کیسے ہو گیا حضرت؟ انگریزوں کے جو برٹش سر میں اپنا راج تھا ان پوائنٹ کے رکھنا خلاف. چاہ رہا ہوں، وہ تو جارج واشنگٹن نے بہت کچھ کیا، لیکن وہ اگر پوائنٹ پہ ہم آ جائیں تو اچھا شاید وہ ڈسکشن بالکل پچھلے. ہو پوائنٹ سکتا پہ ہے ہی نہیں ہے حضرت. کبھی فیلاڈیلفیا میں گھنٹی بھی لٹکائی ہے، ایک کام یہ بھی کیا ہے. حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوائنٹ پہ ہوتے ہیں لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا. پوائنٹ پہ ہی ہیں، ذرا صبر کریں.
جارج واشنگٹن تو ہے، اس نے کئی ایسے کام کیے تھے جو مشہور تاریخ میں آئے ہیں، جو آپ بھی جانتے ہیں. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ اپنے ڈالر بل نکال کے دیکھیں، اس کی شکل ہے. ماؤنٹ رشمور پہ جائیں، اس کی شکل ہے. صرف اس لیے نہیں کہ کھاتا پیتا تھا، اس نے جو انگریزوں کے برٹش کے خلاف جو اس نے جنگیں لڑی ہیں، بڑی مشہور جنگیں ہیں، کدھر کدھر لڑی ہیں، کیا کیا اسپیچز دی ہیں، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں حصہ جو لیا، یہ سارا آپ کو پتہ ہے نا؟ پتہ ہے یا نہیں پتہ سب؟ جی جی سر، اس میں سے بیشتر پتہ. بالکل. اور آپ یہ مانتے بھی ہیں کیونکہ تاریخی باتیں ہیں. جی میں بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی. بالکل. بس یہ مجھے بتائیں کہ جارج واشنگٹن نے یہ جو کام کیا، ان کا آئی وٹنس کون تھا؟ آئی وٹنس جو تھے وہ اس زمانے کے لوگ تھے ظاہر. جو ان کا نام کیا تھا حضرت؟ ان کا نام ایسا چیز نہیں ہے، کئی لوگ ہوں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں پتا ہوں گے. آپ کو؟ نہیں جی مجھے نہیں پتا. ہزاروں لاکھوں، لیکن ان میں سے ایک بھی آپ کو نہیں پتا. ہاں جی ایسے ہی ٹھیک ہے، بالکل. تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ کام ہوئے ہیں؟ میری یہ قیاس ہے، اسٹرانگ قیاس ہے کہ ہسٹری جب کیا اتنی ہے؟ کروبوریٹنگ او ایویڈنس دے رہی ہے، ہو. مختلف ہسٹورینز جب ایک ہی حضرت بات کر رہے ہو، تو بس پھر پہلے امکان یہی ہے کہ وہ ایک شخص سیکنڈ، ایگزسٹ کرتا تھا. ایک سیکنڈ. شریعت میں قیاس اس طرح نہیں ہوتا. قیاس ادلہ پہ فرع اس کو کہتے ہیں. خیر یہ آپ کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہسٹورینز. کسی ایک ہسٹورین کا نام ذرا مجھے بتائیں جس نہیں نے جارج نام کی نہیں واشنگٹن ہے، کے بارے ایک میں جب لکھا. کامن اتنا نالج ہوتا ہے نا، اگر نام بھی نہیں پتا. جی مجھے جی. کوئی کہے گا کہ آپ نے یہ اپنی جان کی قسم کھانی ہے کہ اگر آپ غلط ہوئے تو آپ کو مار دیا جائے گا، تو پھر میں نہیں کہوں گا کہ جارج واشنگٹن ایگزسٹ کرتا تھا. لیکن اب مجھے جب عقیدہ بدل گیا ہاں؟ نہیں نہیں، آپ دیکھیں اچھا آپ ایک سمجھ نہیں سیکنڈ، رہے. ایک سیکنڈ، ایویڈنس جو ہمارے پاس بات ہوتی ہے وہ سنیں، اسی طرح آتی ہے کہ ہم بات ایک سنیں ذرا. غالب امکان رکھتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے جو پہلے پوچھا تھا، آپ نے کہا بالکل بندہ تھا، آپ مانتے ہیں کہ آپ مانتا نے ہوں کہا میں، ملک کی بنیاد. ٹھیک ہے، ماننے میں اور بالکل اس کے بارے بالکل میں ٹھیک ہے. ایک 100% سیکنڈ، شور ہونے میں ایک فرق ہے. ٹھیک ہے. مانتے تو ہیں کہ یہ ہوا تھا نا؟ ہم سر دنیا میں اپنی ٹھیک ہے. کانشیسنس کے علاوہ ایک چیز کو بھی 100% نہیں کہہ سکتے. میں کہ آپ ایک ریئل اینٹی ہے، میں اس کو بھی 100% نہیں کہہ اچھا سکتا. میں 99.9% کہ ہاں اچھا، میری طرح کی شکل صورت ہے، میری طرح انسان ہے، 99.9% تک ہم تو جا شاید سکتے ہیں. میں انسان نہیں 100% ہوں. میری اپنی پرسنل سبجیکٹیو ایکسپیرینس کے علاوہ کوئی بھی چیز ٹھیک فلسافیکلی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، شیخ لیکن صاحب یہ آپ مضمون یہ آپ تو کا ہے، میں کہہ. صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے بالکل کہ آپ اسکیپٹک اپنے جو کانشنس ہے نا اس کو بھی آپ 100% آپ اس کو بھی نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، نہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اٹ کوڈ آل بی کہ آپ کی میموری کو ختم کر کے میموری امپرنٹ کی گئی ہو، جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے سیلف کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے ہیومن ایکسپیرینس کے بارے میں، شاید یہ کسی اور کے تجربات ہوں نہیں اور آپ شاید بالکل 1 ٹھیک منٹ کہہ رہے پہلے ہیں ہی سر. آپ کے میں دماغ نے میں کیا ہو. کانشیسنس کا ہے، میں سو نے اپنا ایکسپیرینس نہیں کہا. میں نے کہا میں صرف اپنی کانشیسنس کو کہہ سکتا ہوں. یہ آپ آپ بالکل ٹھیک کانشیسلی کہہ رہے ہیں اپنا کہ ہیومن ایکسپیرینس ایکسپیرینس کو جو یا آپ کا جو ایسے لوگ ہیں ان کو ایکسپلین نہیں کرتے میں ہیں کہہ نا، سکتا. نہیں آپ اپنی ایک سیکنڈ، کانشنس کے ٹھیک ہے ذریعے اپنے ٹھیک ہے. ہیومن ایکسپیرینس کو آپ نہیں ایکسپلین میں کرتے ہیں ہیومن نا، ایکسپیرینس کو تو 100% وہ نہیں میں نے کہا. میں نے اپنی کیپٹن بھائی ایک کانشیسنس کو میں آپ کہا سیکنڈ، کے ہے. ایک کانشنس دوبارہ کی کہہ رہا ہوں سنیے نا گا کہ جب آپ آئیں گے. جسے آپ اپنی کانشنس کہہ رہے ہیں نا، یہ دس کوڈ بی اے میموری امپرنٹ آف سم تھنگ ایلس، جو کہ پچھلے 5 منٹ میں آپ کو میں شاید امپرنٹ کیا گیا نہیں ہو. نہیں یو ڈونٹ نو. کانشیسنس جو ہے وہ پریزنٹ ہے. وہ چاہے میموری امپرنٹ ہے یا اچھا کانشیسنس پریزنٹ ہے. خیر یہ ابھی باریکی میں جا رہی ہے تو چلیں ٹھیک، میں عثمان کا ہی میں ٹھیک سوال ہے. ہے. شیخ صاحب کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. جی اب آپ یہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں بھی یہاں بیٹھا نہیں ہوں. کوئی بات نہیں، بات سنیں. نہیں یہ شاید والا نہیں، یہ 0.001%. میں وہ ایک کیونکہ آپ ڈیبیٹ اس طرف تو لے کے جا شاید رہے ہی ہیں تو ہوا میں نا اس پھر. لیے وہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے 0.001 کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. بات سنیں. اب میں آپ کو جارج واشنگٹن کی وجود سے زیادہ قوی تاریخی ادلہ پیش کروں کہ چاند ٹوٹا تھا اور واپس آیا تھا اور یہ انسان اپنے طاقت سے کر نہیں سکتا، تو پھر تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. اگر صحیح ہے، ایسا ہے، کیونکہ اگر ایک ایسا سیکنڈ. ہے ضرور بالکل ضرور بالکل بالکل. ٹھیک ہے حضرت، اگر نہیں ہے لیکن آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے الحمدللہ آپ کو توفیق دیا، آج آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس لائف سٹریم پہ آئیں، کہ آپ اپنی توبہ کریں، دین پہ آئیں، الحمدللہ اپنے رب کو پہچانیں. تو ابھی آپ کو ادلہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ضرور. پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پوچھا کہ جارج واشنگٹن کو کس نے دیکھا تھا، ایک نام بھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، مطعم، مغیرہ، ابو سفیان، یہ سارے گواہ ہیں. اور ان سے اور کافی، یہ تو صرف میں اپنی بس دماغ ابھی دے رہا ہوں آپ کو. میں نے ایک ویڈیو اس پہ بنائی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو مون سپلٹنگ عثمان ابن فاروق، اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالیں تو کتابوں کو سکین کر کے میں نے سارے ایویڈنسز بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹس ہے، مطلب آنکھ سے دیکھی، جو خود وہاں موجود تھے، جنہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے. یہ پہلی بات، پہلی ایویڈنس سامنے آئی.
جبکہ جارج واشنگٹن کو کس نے دیکھا کہ اس نے یہ بیل لگائی یا اس نے یہ کیا؟ ہمیں کسی کو نہیں پتا، ہم کوئی بھی پڑھتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دن سے تاریخ جب لکھی گئی، جو ہسٹری بک آپ نے پڑھی ہے، جو اس وقت تو نہیں لکھی گئی، اس کے بیچ میں کس نے یہ بات سنی، کس نے لکھی، کس نے کہی، یہ بالکل معلق ہے، جیسے حدیث کی سان سے اسے معلق کہتے ہیں، وہ بالکل آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تاریخی باتیں کسی اچھا نے سر، کہا، اس یہ میں میرے بالکل کوشچنز ایک بہت سپیڈ سے ایک آ رہے ہیں، سیکنڈ، اگر آپ وہ مجھے بھی موقع ماشاء دے دیں۔ اللہ، بالکل میں اپنی بات ختم کروں، پھر انشاءاللہ جتنے مرضی آپ جی ضرور ضرور۔ کوشچنز کریں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک سبجیکٹ سے ہم ادھر بھاگیں اور ادھر جمپ کریں، ادھر جمپ کریں نا، ایک بات جب پوری ہو تو پھر انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے جو یہ ٹیسٹیمونیز دی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ ایک سکیپٹک ہے کہ بھئی وہ مسلمان تھے، صحابہ تھے، تو اس لیے صحابہ جھوٹ بول رہے تھے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ سارے عادلون ہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ابو سفیان اور جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور اس وقت انہوں نے گواہی دی اس بات پہ۔ تو اب دیکھیں ایک جو اس وقت دشمن ہو وہ کیسے گواہی دے گا؟ چلیں آپ کہیں کہ کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے اس وقت گواہی بدل دی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو لوگ مسلمان کبھی نہیں ہوئے، ابو جہل جیسے لوگ، ہاں، مغیرہ جیسے لوگ، ایسے جو لوگ، ولید ابن مغیرہ اور جو کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں آئے اور وہ مرتے دم تک مشرک رہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مکے میں کوئی وبا آ گئی تھی یا کوئی نشہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ انس ابن مالک اس زمانے میں کہاں تھے؟ وہ مدینے میں تھے، دوسرے شہر میں تھے، انہوں نے بھی یہ گواہی دی۔ ان احادیث اتنی زیادہ روایت سے ان کا متواتر کہتے ہیں، متواتر ایسے کہ سندن، یہ صرف نہیں کس نے دیکھا تھا، اس نے کس کو کہا، اس نے کس کو کہا، اس نے کس کو کہا، اور پھر ہر ایک راوی کا عدل کیسے تھا، مورل کیریکٹر، ضبط، پریسیجن، مطلب کوئی بھی تاریخی کتاب ابھی تک ویسٹ میں ایسی تحقیق کے تھرو نہیں گئی۔ جو تاریخ آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، 100% تو آپ یہ بھی نہیں مانتے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ تو آپ بات چھوڑیں نا، لیکن مانتے تو ہیں نا کہ تاریخ میں یہ بات ہوئی تھی، آپ نے کہا ملک کا بنیاد رکھی تھی، وہ جو آپ نے بات مانی ہے اس سے زیادہ قوی ادلہ میں آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 حصوں میں توڑا اور واپس آئے، اپنی توفیق سے نہیں، اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں اور اس میں ایک ادلہ پیش کروں گا۔ جو لوگ اعرابی، جو بدوی تھے، جیسے ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، اپنی ویڈیو میں نے سکین کر کتاب دیکھی ہے، آپ جا کے کتاب پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ ہوا تھا۔ جو قافلے مکے کے باہر تھے، جب وہ آئے، مکے والوں نے پوچھا کہ شاید ہم پہ کوئی جادو ہوا تھا، تم نے بھی یہ دیکھا تھا، انہوں نے بھی کہا یہ دیکھا تھا۔ اب یہ سب تو ہم تاریخی اسلام میں تو مختصر بات کر رہا ہوں، ورنہ پوری اس پہ لمبی ویڈیو ہے میری، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے جو لوگ دوسرے جگہوں میں رہتے تھے، جیسے انڈیا میں بادشاہ تھے، انہوں نے بھی اس کی گواہی دی تھی، لیکن وہ ریکارڈ جو ہے ہم حدیث کے سائنس سے چیک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے سائنس تو بہت پریسیجن بیسڈ ہیں۔ لیکن انڈیا میں اگر ابھی بھی آپ جائیں تو وہاں ایک مسجد بھی وہاں کھڑی ہے جو اس بادشاہ نے بنائی تھی، اس کی پرانی تصویریں بھی ہیں جیسے وہ کیسے لگتی تھی، اور جو انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب ہیں، انہوں نے سعودی کے بادشاہ کو جب تحفہ بھیجا تو وہ اس مسجد کا ایک ریپلیکا بنا کے ٹویٹ کیا، ہندو بادشاہ، مطلب مودی کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اس نے بھی کہا کہ دیکھو یہ وہ مسجد ہے جو اس بادشاہ نے بنائی تھی جس نے چاند کے 2 ٹکڑے دوسرے دیکھا تھا، اور مالک ابن دینار، اور جب مسلمان آئے تو اس نے گواہی دی تھی اور وہ مسلمان ہوا تھا، مطلب جو عربیہ میں تھا بھی نہیں اس نے بھی یہ چیز دیکھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اتنی ادلہ کے بعد آپ اسے کیسے نہیں مانتے؟ جی سر، اب میں 2-3 منٹ لے لوں؟ بالکل اچھا لیں حضرت، اچھا 3 نمبر 1، منٹ لیں۔ اچھا سر ایسا ہے میرے کہ خیال سے 1.5 منٹ لیں تاکہ اوروں کو بھی موقع مل جائے۔ چلیں سر، میں کوشش کرتا ہوں سر، یہ کوشش کرتا ہوں میں 1.5 منٹ میں تیز بول کے میں سمرائز کر دوں۔ جی۔ اچھا دیکھیں، آپ نے وہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس ہے اس کی، تو اس کا اب دین کی بنیاد اگر ہسٹوریکل ایویڈنس ہونی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ ٹیسٹیمنی اکٹھی کی گئی، اور وہ وٹنس، یعنی دین کی بنیاد بجائے کہ اللہ کا کلام ہو یا ان کے نبی ہوں، وہ ٹیسٹیمنی اور اس ٹیسٹیمنی کی پروسیس اور وہ جو گواہان ہیں ان پہ دین کی بنیاد اب کریں، ایک تو یہ میرا اعتراض ہے۔ لیکن ابھی اس ٹاپک کو سائڈ پہ رکھ دیتے، میں آپ کی ویڈیو پوری نیک نیتی سے دیکھوں گا، جو آپ کی ویڈیو ہے پوری ریسرچ وغیرہ وہ کروں گا، انشاءاللہ لیکن میرا سوال جو ہے وہ انشاءاللہ وہی ہے
کہ اگر اس سب کے بعد تمام نیک نیتی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ کافی اگر ایویڈنس نہیں ہے تمام نیک نیتی کے ساتھ، یہ آپ ایک لمحے کو مان لیجئے کہ میں بھی ادھر ایک جہنم جانے کا مجھے بھی شوق نہیں ہے، اور مجھے بھی یعنی میری خواہش کہ کوئی ایسی بینگ ہو جو ہمارے بارے میں قدر کرتی ہے، کوئی ہمیں آگے جنت کی بھی خواہش ہے. میں آپ کو قسم کھائی کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ سچ ہو، لیکن اگر مجھے اس کے باوجود نہیں لگتا پھر میں ایول کیسے ہوں، وہ ابھی تک میرا کوشچن آنسر نہیں ہوا. آپ نے لا آف دا لینڈ کی بات کی تھی. لا آف دا لینڈ جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی مل کے بناتی ہے، وہ اپنے مورل اپنی یعنی ایک ورکیبل کرنے کے لیے سوسائٹی. لیکن سوسائٹی میں سوسائٹی خدا نہیں ہے جنہوں نے ایک ٹیسٹ لینا ہے اپنا ایک کریشن کا کہ یار یہ میں تمہیں ٹیسٹ دے رہا ہوں اور تم نے اپنی عقل کے مطابق بیسٹ فیصلہ کرنا ہے. لیکن جب اپنی عقل کے مطابق ہی بیسٹ فیصلہ کرے تو اس کو وہ ایول بھی کہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں جلائے بھی. یہ میرا کوشچن تھا. میرے خیال میں جہنم میں کیونکہ میں نے جنت کافی میں کوئی ٹائم لے جلتا لیا، نہیں لیکن یہ میرا اسینشیل کوشچن ہے، تو اس پہ ہے. پلیز اگر ٹھیک ہے آپ آنسر کر دیجیے. اسکیپٹک بھائی دیکھیں، پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لا آف دا لینڈ ایگزامپل میں نے دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو یہ نتیجے پہ وہ نہ پہنچے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو اس کو سزا کیوں ہوگی. اور میں نے اس لیے ایگزامپل دیا تھا کیونکہ کبھی کبھی جیسے آپ نے دکھایا ہے کہ انسان اگر اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ہو کہ تمہیں چاہیے کہ یہ بات پتہ کرے اور اگر وہ نہ بھی اس وقت پہنچے تو جو قانون ہے اس پہ نافذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے اور میں نے اب اتفاق اب کر لی بات پہ نا. نہیں سر، لیکن وہ اب فرق اس کے میں آگے سوری میں پھر ایک جملے میں بالکل پھر میں فرق بتا رہا ہوں جی بالکل کہ وہ کوئی لا بات آف نہیں. اس لینڈ نے ہمیں کریٹ نہیں کیا ٹیسٹ کے لیے. اس لینڈ نے اپنی پریکٹیکل دیکھیں ضروریات کے لیے یہ لا بنایا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سوسائٹی میں بہت مسئلے پھیل جائیں گے. دیکھیں خدا نے دیکھیں ہمارا یہ ٹیسٹ مسئلہ لینا ہے. نہیں ہے کہ لا کیوں بنا. مسئلہ یہ ہے جب لا ہو تو اس کو جاننے کے لیے نہ جاننے کے لیے اس کے لیے اگر آنکھیں بند کرے کوئی تو پھر بھی اس کو سزا ملے گی. سر یہ لا یہ اٹ مسئلہ سیلف نہیں ایک ہے. ضابطہ ہے، ایک مجبوری ہے کہ اگر یہ لا نہ ہو تو سوسائٹی پہ کرتی ہے. خدا کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. خدا کے لیے سب کچھ جو ہے یہ ایک امتحان ہے ہمارے لیے. خدا کے لیے یہ مجبوری نہیں تھی دیکھیں ایسا لا پھر رکھنا سے جس میں انسان بیسٹ پھر بھی سے اپنے مطابق فیصلہ کرے تو پھر بھی جہنم میں جائے. دیکھیں پھر سے آپ بات اس پہ لے جا رہے ہیں کہ لا کیوں بنا. میں نے یہ مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ بھی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ جو چیز ان کا مقصد ہو کہ یہ اس کو پتہ کر کے آپ ایسے رہیں گے اگر وہ نہ کریں تو دنیا میں بھی ان پہ پھر بھی وہ قانون نافذ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کیوں لا بنا یا دین کیوں بنا، سر اس پہ کیوں ہی نہیں تو گیا. سوال ہے. دوسری کیوں ہی تو اصل ٹھیک ہے سوال ہے کہ کیوں کہ انسان اپنا بیسٹ کرے پھر بھی خدا اس کے ٹھیک لیے ہے یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے بالکل. اسے جلائے. دیکھیں میں نے پھر سے آپ کو کہا ہے کہ جب انسان اپنا بیسٹ کرے تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی دل کھلے دل سے مطلب اوپن ہارٹڈ اسلام کو پڑھا ہے وہ مسلمان ہوئے میرے سامنے. الحمدللہ اس سال میں 1000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہمارے ساتھ ادھر سین ڈیگو چلے میں. سر میں باقیوں کو کچھ موقع زوم دیتا ہوں. پہ میں نے کافی آپ کا ٹھیک ٹائم ہے لے لیا. بہت بالکل. اچھا لگا. ایک منٹ میں آپ اسکیپٹک کو میرے ایک بات آپ کی ایک ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک سیکنڈ. یہ جو میں نے آپ کو ایک معجزہ پیش کیا ہے چاند کے ٹوٹنے کا یہ ایک معجزہ ہے. میں نے آپ کو دینی حوالے اس لیے نہیں دیے کیونکہ آپ اسکیپٹک ایگنوسٹک. اگر میں کہوں قرآن میں سورۃ قمر میں ہے تو آپ کہیں گے میں قرآن مانتا نہیں ہوں. اس لیے میں نے آپ کو تاریخی جو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہسٹورک ایویڈنس دی ہے. لیکن اسلام کا حق ہونے کا صرف یہ ایک معجزہ نہیں ہے. قرآن بھرا ہوا ہے معجزہ. سائنٹیفک میریکلز ہیں اور میریکلز ہیں ہسٹورک میریکلز ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ سچ کتاب ہے. اور یہ جو ہسٹورک میریکلز جو انڈینائبل ہسٹورک فیکٹس ہیں کیونکہ اس پہ ایسی ایویڈنسز ہیں انشاءاللہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے آپ سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. تو وہ ایک ہمارے سامنے ایک معجزات ابھی تک سامنے پیش آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب آپ کو پتہ لگے کہ یہ کتاب محمد علیہ السلام نے نہیں لکھی، اس کو نازل کیا گیا، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے علیہ السلام، تو پھر آپ کو اس کی اتباع کرنا آپ پہ فرض ہے. اس کے بعد آپ شک شبہات اٹھائیں نہ اٹھائیں آپ کی مرضی ہے. لیکن جب اللہ نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے کہ یہ حق کتاب ہے، حق نبی کے پاس علیہ السلام بھیجی گئی تھی، تو پھر آپ پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو مانیں. اور اگر آپ اس کو ترک کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش نہیں کر رہے. یہ پھر ایک جھوٹی بات ہوئی کہ نہیں میں پوری کوشش کے بعد اللہ کو نہیں مانتا. نہیں، پھر آپ شک و شبہات اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ لوگ نفس کی وجہ سے، کچھ مجادلے کی وجہ سے بس باز کرنا چاہتے ہیں تو پھر جہنم ان کے لیے بنی ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جو سامنے اللہ نے معجزات ہمارے رکھے ہیں ان کو قبول کر کے دین کی طرف لے کے آئے. آمین. چلیے سر بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو اسکیپٹک سو میں مچ. اور جاتے ہوئے آتے آپ سے ایک رہیے گا. سوال پوچھ مفتی سکتا ہوں صاحب کے میں؟ ساتھ میرے خیال بہت اچھی آپ سے گفتگو اگر آپ آتے ہیں بہت اچھا لگا. مفتی صاحب مجھے اجازت ہے میں ایک سوال پوچھ لوں جی اسکیپٹک جی بھائی سے جی جاتے سر جاتے بولیے. مختصر جی سا. جی ضرور ضرور.
स्केप्टिक ये आप पूरी आई होप कि पूरी ईमानदारी से आप ये सवाल पूछते हैं कि कोई आदमी पूरी ईमानदारी से दीन को समझने की कोशिश करे और फिर भी राह हक तक ना पहुंच जाए तो फिर वो इवल क्यों है? आई होप कि आप पूरी ईमानदारी से ये सवाल पूछते हैं। देखिए ये मैं ईमानदारी तो या मैं जानता हूँ या खुदा जो है वो जानता है, तो इसका मैं सबूत मुझे देने का यकीन कोई है पूरी फायदा नहीं है ईमानदारी से मेरे, कि अगर पूछते मैं हैं। कहूँ कि मैं पूरी और खुदा ईमानदारी, जानता नहीं है, ठीक है, इसका नहीं फायदा नहीं पूरी पूरी खुदा जानता है, पूरी खुदा ईमानदारी से जानता आप ये सवाल करते हैं एंड आई एम वेरी सर्टन ऑफ दैट। मेरे सवाल का जवाब अभी ना दीजिएगा, किसी मेरी स्ट्रीम में आए तो आप सोच के आइएगा कि अगर ये पूरी ईमानदारी से आप सवाल पूछते हैं तो इस सवाल के जवाब में दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि आइदर खुदा है या खुदा नहीं है, या इस्लाम सच्चा मज़हब है या सच्चा मज़हब नहीं है। किसी मुसलमान के दिल में कभी ये बात नहीं आती कि हम क्रिश्चियनिटी को ठीक नहीं समझते, या हिंदुइज्म जिसकी आपने एग्जांपल दी, हमारे दिल में कभी ये सवाल नहीं आया कि अगर हम इसे ठीक समझने की कोशिश करें और फिर भी हमें ठीक ना लगे तो कहीं ये ठीक हो ही ना जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा दीन है हम उसकी हकानियत के कायल हैं। अगर आप ये ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो आपके जहन में ये डाउट है ही क्यों कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई हशर का मैदान लगा हो, वाकई अल्लाह हो, वाकई तराजू हो, वाकई सवाल पूछा जाए, मीज़ान हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, ये मैं आपके दिल बता में ये देता हूँ, डाउट नहीं ये होना बहुत चाहिए। अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं हुँ, सवाल क्यों करता हूँ। नंबर हुँ। 1 मैंने मुफ्ती साहब से प्राइवेटली भी ये बताया था, नंबर 1 मेरा इस्लाम मेन स्ट्रीम इस्लाम में वापस आने का कोई चांस नहीं है। तकरीबन ना मैं ठीक। एब्सोल्यूट मैं जितना हिंदुइज़्म में वापस आने का चांस है उतना ही इस्लाम में है। लेकिन मैं सवाल क्यों पूछता फिर हूँ? डाउट क्यों है फिर? हाँ, मैं अब वो एक्सप्लेन करने लगा था कि आपने कहा ये सवाल हुँ, क्यों आगे पूछे? क्योंकि मेरी जी, जी। नज़र में ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बात है कि मैं देखिए खुदा का बिलीवर हूँ। खुदा का भी मैं हुँ। 100% नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मामला है। मैंने यूनिवर्स जो है उसका बेसिक यूनिट इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे वहाँ से लगता है कि कोई ना कोई एल्गोरिदम है। लेकिन इस्लाम हुँ। वाले खुदा को मैं नहीं मानता। मैं बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ। मैंने अपने नाम के साथ एग्नोस्टिक रखना ही इसलिए शुरू किया कि लोग समझते थे ये एक मुसलमान आता है जिसको ना बस शक है इस्लाम पे। मैंने जान के इसलिए फिर साथ नाम एग्नोस्टिक रखा है, और उस फिलॉसफी भी एग्नोस्टिसिज्म क्या है, उस पे भी बड़े लोगों को कन्फ्यूजन है, वो मैं घर समझाऊँगा किसी वक़्त वीडियो में। लेकिन श्योर। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि मुझे ये बात बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लगती है, अगर मैं हल्का लफ्ज़ यूज़ करूँ, प्रॉब्लमैटिक लगती है कि एक रिलीजन ऐसा हो जिसमें कि हुँ। आप अपनी तमाम तर समझ के मुताबिक भी वो आपको ठीक नहीं लग रहा, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं जहन्नम में जाना है। ये मैं बट इट समझता हूँ कि शुडन्ट आप लोग मैटर। अपने ज़हन में इसको कैसे रिकंसाइल करते हैं? बट नहीं, तो इट शुडन्ट एक मैटर। मिनट में एक देखिए चीज़ ये सिंपल कहना बात है चाहूँगा ना कि कि मैं कैसर भाई आपसे, मेरे लिए मुफ्ती साहब कैसर से 1 भाई मैं सेकंड एक मुझे चीज़ ये कहना दीजिएगा। चाहूँगा कैसर भाई, जी, मैं जी। इन्होंने जो जवाब दिया है, मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी पोज़ीशन ये वाज़ेह कर दी है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि आप बहुत ऑनेस्टी के साथ ये सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं साबित होता। हुँ, उसकी वजह ये है कि आप जब ये मानकर चल रहे हैं कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का वो गलत है, और हुँ। फिर आप ये कहें कि नहीं जी अगर मैं मुकम्मल तहकीक करने के बाद खुदा तक ना पहुँच सका तो मैं जहन्नम में क्यों जाऊँगा? तो ये सवाल फिर ऑनेस्टी पर तो ना हुआ ना, नहीं, ईमानदारी वाला नहीं, सवाल मुफ्ती हुआ। साहब अब ये तो नहीं, ये मेरी इंश्योरेंस वाला ज़ात मामला से लगता है ये ना ये सवाल तो। मैं यहाँ जो करने आता हूँ, कि आप अगर समझ रहे हैं मैं यहाँ सोल सर्चिंग करने आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक इस्लाम का जो हुँ। कॉन्ट्रडिक्शन है वो पॉइंट आउट करने आता हूँ। जो मेरी अपनी रिसर्च ऑनेस्टी है वो मेरे अपने तक है। वो हाँ, मेरे यहाँ सबके सामने आगे करने की तो ज़रूरत नहीं है। ये तो सवाल आप मेरा यही फिर नहीं तो है कि मेरे कहिए हकीकत इस्लाम में जो कॉन्ट्रडिक्शन है आप कैसे रिकंसाइल कर रहे हैं उसके बारे में आप पूछो। यही कहें अपनी फिर सर्च कि तो मैं मेरी प्राइवेट कॉन्ट्रडिक्शन है। दिखाने आया हूँ। आप यही कहिए कि मैं कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने आया हूँ। ये मत कहिए कि मैं सिंसियरिटी के हुँ। साथ सवाल मैंने कर सर पूरे देख लें एक जगह एक भी, सेकंड पूरी एक जगह आप बताएँ कि मैंने एक कहा सवाल हो कि ये एक सवाल मेरी पर्सनल इस वक़्त कॉन्ट्रडिक्शन वो क्या है? चल रही है मामला। मेरा एक सेकंड सूफ़ीज़्म से ज़रूर लगाव है, कैप्टन भाई मेनस्ट्रीम इस्लाम से बिल्कुल नहीं। कैप्टन भाई कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? सर वो मेरे ख़्याल से मैंने वाज़ेह कर दी। कॉन्ट्रडिक्शन कह लें या नहीं, एक नहीं आपने प्रॉपर्टी नहीं है, की। वो मैंने वाज़ेह कर दी है कॉन्ट्रडिक्शन कि आपको खुदा खुद डेफिनिशन इम्तिहान पता है लेना चाह रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन? सॉरी, जी, जी। अच्छा, एक वक़्त में एक कॉन्ट्रडिक्शन किसे कहते हैं ज़रा? देखें ये डेफिनिशंस नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब एक चीज़ कंसिस्टेंट एक कोई चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के लिए कुछ असम्पशंस लेते हैं। उन असम्पशंस में अगर कोई चीज़ उन असम्पशंस के खिलाफ से ली जाए तो इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रडिक्शन की एक फॉर्म है। इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते। पहले तो आप नहीं, ज़रा इंग्लिश पढ़ें, ठीक है? सर ये डेफिनिशंस कॉन्ट्रडिक्शन वाले जो जब डेफिनिशंस पूछते हैं ना कि हज़रत मुफ्तियान कुछ ऐसे करते डेफिनिशंस की हैं। बात नहीं है जी। डेफिनिशंस की बात नहीं है। जब गुफ्तगू हो रही हो, तो अगर कोई इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजी गलत इस्तेमाल करे, तो गुफ्तगू कैसे होगी? अभी मैं कहूँ कि दिन है और आप कहें कि नहीं अभी तो रात है, मैं कहूँगा नहीं मेरी मर्ज़ी है मैं तो दिन कहूँ, ऐसे नहीं होता। Contradiction जब 2 facts cannot merge together. When there are 2 facts that go सिर्फ फैक्ट्स नहीं, contradictory to each other. प्रोपोज़िशंस भी जब और होती हैं, सिर्फ फैक्ट्स नहीं। prepositions, propositions, facts, whatever they may be, जब 2 चीज़ें एक तरह नहीं आ सकें क्योंकि 2 मुख्तलिफ तरफ से हैं, इसको contradiction कहते हैं। तो पहली बात ये जो आप बात करें ये contradiction नहीं है। दूसरी बात ये कि आपका एक झूठ पकड़ा गया है, बड़े अफ़सोस से मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले आपने कहा था कि आप बिल्कुल चलिए सर, खुले अगर दिल से मेरे ये मानना मेरे यहाँ किसी का एक झूठ सेकंड पे आ देखें जाता है देखें फिर मैं इजाज़त अब लेता देखिए हूँ। मैं मेरी नहीं मेरी माज़रत मेरी के मेरी साथ। बात नहीं माज़रत के आप साथ अगर इजाज़त मैं दें, झूठ बिल्कुल, इधर बोल रहा हूँ तो बिल्कुल, फिर ठीक है। बिल्कुल। चलिए बहुत अगर शुक्रिया आप सर। झूठ थैंक यू बोल सो मच। रहे हैं तो अब मेरी गलती तो नहीं है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना।
آپ کا جھوٹ یہ ہے کہ شروع میں آپ نے ریکارڈڈ ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا میں کھلے دل سے آ رہا ہوں، میں ماننا چاہتا ہوں کہ اللہ ہے، ایک خدا ہے جو بنانے والا ہے، آپ مجھے صرف جواب دیں، میں بالکل ماننا چاہتا ہوں، میں بالکل شروع میں آپ نے ایسی بات کی، ابھی آپ نے کہا نہیں، آپ کبھی بھی اللہ کو نہیں ماننا چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام یہ کا بھی جو کہا کہ کانسیپٹ ہے۔ میں جہنم میں نہیں جلنا چاہتا، میری دلی خواہش ہے کہ میں جنت ہاں، جاؤں، یہ بات انہوں نے تو کہی اب ہے۔ آپ میں دیکھیں مفتی نا، صاحب لوگ بالکل جی جی پلیز شیخ صاحب پلیز. تو یہی مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ جو کھلے دل سے، جو بالکل خواہش سے اسلام کو پڑھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ خود دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار 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 جو اسلام کے دشمن بھی ہوں، جب وہ اوپن مائنڈیڈ، مطلب جو مخلص اسلام کو پڑھے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جس نے پہلے سے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں گا، جو چاہے سورج بھی میرے سامنے کوئی رکھ کے مجھے دلیل دے میں نہیں مسلمان ہوں گا، تو اس کو پھر ہدایت کا ذریعہ کیسے ہے؟ یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ میں کلاس جاؤں اسکول میں اور میں کہوں گا جو بھی ٹیچر پڑھا کہ میں نہیں مانوں گا، پھر ٹیچر کو مجھے پڑھاؤ۔ تو اب اگر ماننا پہلے سے فیصلہ کر چکے ہو کہ نہیں مانو گے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جی ہاں، لیکن میں جو یہ ناظرین دو ہے، چھوٹی چیزیں میں آپ کی اجازت بالکل سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ ہمارے اسکیپٹک بھائی جو ہیں یہ ایسی حرکت عام طور پہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں فلسافیکلی اسپیکنگ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا فلاں چیز میں کانٹروڈکشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سرٹن انفارمیشن ہے، اس سرٹن انفارمیشن کی بیس پہ آپ کو کہیں کانٹروڈکشن نظر آ رہی ہے. لیکن دا مومنٹ آپ کو خود کو اسکیپٹک کہتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کنسیڈ کرتے ہیں کہ میرے پاس سرٹن انفارمیشن نہیں ہے، دیٹس وائی میں اسکیپٹک ہوں. تو آپ کانٹروڈکشن کیسے لے کے آ سکتے ہیں جب آپ خود اسکیپٹک ہیں؟ اور دوسرے ایک ہی جملے میں کہہ دینا کہ میں کتنا ایماندار ہوں یہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، یہ نہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی میں ایمانداری سے سوال پوچھتا ہوں، اور اسی سانس میں آپ سے آپ یہ کہہ دیں کہ میری وضاحت سے بالکل بھی واضح نہیں ہوتا کہ میں ایمانداری سے سوال کر رہا ہوں اور میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میں اسلام کو ٹھیک نہیں مانتا ہوں. تو یہ میں ان صاحب کے آنے پہ میں اسی لیے میں مسکرایا بھی اسی لیے تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب مجھے 30 سیکنڈ دیں تو میں شیخ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ یہاں پہ آپ کو بہت سے پردہ نشین ایسے ملیں گے کہ جو آرگومنٹ اس طرح سے کریٹ کریں کہ انہیں کسی چیز کا دفاع نہ کرنا پڑے، کبھی اسکیپٹک بن کے، کبھی ایک نوسٹک بن کے، کبھی کیا بن کے، کبھی کیا بن کے. اور یہ بھی الحمدللہ ایمان یونین کے میدان میں آنے کے بعد شروع ہوا ہے. پہلے یہ لوگ خود کو کھل کے ایتھیسٹ کہا کرتے تھے. تو اب جو ہے یہ ایک شفٹ ٹرمینالوجیز میں ہوا ہے. ایک چیز جو ان کے جملے سے آپ کو ایسے اور ملیں گے. ایک چیز جو ان کے جملے سے مجھے اندازہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں یہ میرا خدا جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو اپنی زندگی میں دخیل تو مانتے ہیں. بالکل ڈر کس چیز کا بھائی؟ اگر خدا ان کی زندگی میں دخیل ہے تو پھر وہ لائق عبادت بھی ہے، ورنہ پھر وہ دخیل نہیں ہے. بالکل بالکل جی صحیح بات ہے. اب سمپل دیکھیں جیسے ایک جی contradiction, a combination of statements, ideas, the features of a situation that are opposed to one another. صرف یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جب کہے کہ اسلام میں کانٹرڈکشن ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بالکل اسلام میں ایک بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جو قرآن حدیث صحیح جو مسئلہ عقیدہ اسلامی ہے وہ بالکل واضح ہے. تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو پہلی بات ہے وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک بندہ جو دل سے سخت ہو جائے کہ بس میں یہ چیز نہیں مانوں گا، بس جو بھی کبھی ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، شاید کسی مولانا صاحب سے ان کی گاڑی میں لڑائی ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے نہیں پتا. لیکن جو ناظرین ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ استفادہ حاصل کریں، دیکھیں کہ اوپن مائنڈیڈ ایویڈنس بیس کون سے ہم ادلہ پیش کر رہے ہیں، ہم بالکل آپ کو سائنٹیفکلی پروویبل ایویڈنس دے رہے ہیں، ہسٹورک ایویڈنس دے رہے ہیں. اور یہ تو صرف میں نے ایک مثال دی ہے. ابھی تو دیکھیں آپ کی اسٹریم میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسلام کے سارے ادلہ پیش کروں نا. جو سائنٹیفک قرآنک میریکلز ہیں، ہسٹورک میریکلز ہیں، جس پہ کوئی پڑھے تو بالکل کھلے دل سے، جو بالکل مطلب دماغ کو کھول کے پڑھے نا تو مسلمان ہوگا، کوئی شک نہیں ہے.